اور اس کے وہ میں نہیں کہتا یہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ہے بھائی. جن لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام سے پرابلم ہے وہ اپنی پرابلم خود سالو کریں. یہ کتاب قرب الاسناد چھاپ مؤسسۃ آل البیت علیہم الصلاۃ والسلام. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 9 حدیث نمبر 29. حضرت حدثني جعفر بن محمد عن ابیہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اپنے والد گرامی حضرت امام باقر علوم الرحمن علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من خدیجہ القاسم. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے رحم پاک سے یہ فرزند عطا کیے ہیں. ایک فرزند کا نام تھا القاسم، ایک بیٹے کا نام تھا الطاہر، ایک بیٹی کا نام تھا ام کلثوم. یہ ایک بیٹی، ٹھیک ہے نا، رقیہ دوسری بیٹی، فاطمہ تیسری بیٹی، زینب چوتھی بیٹی سلام اللہ علیہم اجمعین. 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں. اس کے علاوہ ملاحظہ فرمائیے کتاب الاصول من الکافی جزء اول چھاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کلینی صاحب بھی یہی فرماتے ہیں صفحہ نمبر 439 میں مولد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وفات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی میں. کلینی صاحب فرماتے ہیں وتزوج خدیجہ وهو ابن 29 سنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 سال سے اوپر ان کی عمر تھی جب انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وسلام اللہ علیہ سے ان کی شادی ہو گئی ہے. فولد له منها، یہ فرزند بیٹے اور بیٹیاں یہ اولاد ان کو ملی ہیں حضرت خدیجہ سے سلام اللہ علیہ قبل مبعثہ، مبعث سے پہلے، القاسم و رقیہ و زینب و ام کلثوم. قاسم، رقیہ، زینب، ام کلثوم، یہ 4 فرزند، ایک بیٹا 3 بیٹیاں. یہ مبعث 40 سال کی عمر سے پہلے اللہ نے ان کو دیا تھا، مبعث سے پہلے. وولد له بعد المبعث الطیب والطاہر و فاطمہ علیہم السلام. مبعث کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 فرزند عطا کیا، طیب، طاہر اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. وروي أيضا أنه لم يولد بعد المبعث إلا فاطمة وأن الطيب والطاهر ولد قبل مبعثه. دوسری روایت میں کلینی صاحب فرماتے ہیں یہ بھی ہے کہ مبعث کے بعد صرف زہرا سلام اللہ علیہ، ان کی چھوٹی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، مبعث کے بعد صرف انہی کی ولادت ہوئی ہے. طیب، طاہر اور ان کے بڑے بھائی قاسم، یہ سب سلام اللہ علیہ مجمعین جان و تن فدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد پر. یہ سب مبعث سے پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے نا. تو رسول پاک، یہ احادیث ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. کتاب الخصال لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، مکتبۃ الصدوق. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 404 میں بلی کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 7 اولاد. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 اولاد تھے. بلی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں آیا ہے جناب خدیجہ، جناب قاسم اور طاہر. یہ طاہر کا نام عبداللہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیا کیا ہے؟ ابو القاسم، اور ان کا کنیا غیر مشہور ہو سکتا ہے ابو عبداللہ بھی ہو. وہ ام کلثوم، رقیہ، زینب و فاطمہ، ٹھیک ہے نا. 7 فرزند، 3 بیٹے 4 بیٹیاں. وتزوج علی علیہ السلام، علی بن ابی طالب علیہ السلام، فاطمہ. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے شادی کیا. تزوج ابو العاص بن الربیع وهو رجل من بنی امیہ زینب، ان کی بیٹی زینب سے ایک بنی امیہ کا ایک آدمی تھا، اس کا نام ابو العباس بن الربیع تھا، اس نے شادی کیا، ٹھیک ہے. وتزوج عثمان بن عفان ام کلثوم فماتت ولم يدخل بها. عثمان سے شادی ہو گئی ام کلثوم کی، لیکن وہ رخصتی نہیں ہوئی ہے، ان کا آپس میں کبھی رہے بھی نہیں، ملاقات ہی نہیں ہوئی ان کی وفات ہو گئی ان سے پہلے. فلما ساروا الى بدر زوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رقیہ. جب جنگ بدر کے موقع پر بعد میں اس سے شادی ہو گئی ہے، عثمان کی نکاح کر دی رقیہ سے، ٹھیک ہے نا. تو عثمان کے گھر صرف ایک بیٹی گئی ہے، 2 بیٹیاں نہیں گئی ہیں. وولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ماریہ القبطیہ وہی ام ابراہیم ام ولد. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بھی ایک بیٹا دنیا میں آیا ہے، اس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ ماریہ قبطیہ سے ہے. اور اس بیٹے کا بچپن میں وفات ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا.